السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ لا اینڈ دا لائر میں آج ہم بات کریں گے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حصول کے نئے قانون کے حوالے سے۔ پہلے درخواست دی جاتی تھی یا دعویٰ دائر کیا جاتا تھا سول عدالت میں، اور پھر سول عدالت سکسیشن ایکٹ 1925 کے تحت سرٹیفکیٹ جاری کرتی تھی، ہیئرشپ سرٹیفکیٹ اور سکسیشن سرٹیفکیٹ۔ اس میں بعض اوقات کافی ٹائم پیریڈ لگ جاتا تھا فیصلہ ہونے میں یا سرٹیفکیٹ جاری ہونے میں، عدالتوں میں عدالتی کام کی زیادتی کی وجہ سے۔ لیکن اب نیا قانون جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ 2020 آیا ہے، اس قانون نے کس ادارے کو امپاور کیا ہے کہ وہ اب سرٹیفکیٹ جاری کرے، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں اس ادارے سے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے، کون درخواست دے سکتا ہے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے، اور کتنا ٹائم پیریڈ درکار ہوگا، اور کون سا پروسیجر اڈاپٹ کرے گی، کیا طریقہ کار اپنائے گی یہ اتھارٹی اس سرٹیفکیٹ کو دینے کے حوالے سے، سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے حوالے سے۔ یہ ہیں وہ سوالات جن کو جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں لیگل اویئرنیس کی خاطر۔ بحیثیت وکیل میں اس چیز کو شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بڑھتے ہوئے مسائل میں سب سے بڑی وجہ جو چیز بن رہی ہے وہ لا علمی ہے، چاہے وہ جس سائٹ پہ بھی ہو۔ میں قانون کا طالب علم ہوں، وکیل ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ لیگل ایشوز یا ایسے قوانین جن کا واسطہ ہر روز ملک پاکستان کے شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے، ان کو ایڈریس کروں، ان پہ بات کروں ان ویڈیوز کے تھرو۔ آپ بھی اس عمل میں میرا ساتھ دیں، میسیج دیگر لوگوں تک کنوے کرنے میں، ویڈیو شیئر کرنے میں۔ ویورز، نیا قانون جو متعارف کرایا گیا ہے، اس کا نام دی لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن ایکٹ 2020 ہے۔ اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن فی الحال اسلام آباد کی حد تک ہو چکی ہے، باقی صوبوں میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت جس اتھارٹی کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اب یہ کام کرے گی سکسیشن سرٹیفکیٹ دینے کا، وہ ہے نادرا، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے اس نئے قانون کے تحت، اور اس کی سیکشن 4 ہے اس قانون کی، جس نے امپاور کیا ہے نادرا کو کہ وہ اسٹیبلش کرے گی سکسیشنز فیسیلیٹیشن سنٹر، جہاں نادرا کے پہلے سے دفاتر موجود ہیں، وہاں پہ یا کسی بھی نئی جگہ پر سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے۔ سیکشن 5 ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ کی، جو فنکشنز کے حوالے سے، فنکشنز آف دا سکسیشن فیسیلیٹیشن یونٹ کے حوالے سے بات کرتی ہے۔ اس سیکشن کے مطابق اس فیسیلیٹیشن یونٹ کا، سکسیشن فیسیلیٹیشن یونٹ کا کام ہے کہ وہ درخواست وصول کرے، درخواست لے، اس درخواست کو پروسیس کرے، ایسیس کرے، سمری طریقے سے اس کی سمری انکوائری کرے، جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس قانون میں۔ اگر کوئی فیکچول کنٹروورسی آتی ہے اور وہ کنٹروورسی ایسی ہے کہ جس کو حل کرنا اس اتھارٹی کے اختیار میں نہیں آتا، تو پھر یہ اتھارٹی اس بندے کو کہہ سکتی ہے، اس درخواست گزار کو بتا سکتی ہے کہ وہ جا کر پراپر فورم پہ جو بھی بنتا ہے اس کا سکسیشن ایکٹ 1925 کے تحت اپنے لیے قانونی چارہ جوئی کرے۔ اس کے بعد درخواست دے کون سکتا ہے، یہ کوالیفیکیشن جو ہے اپلیکینٹ کی وہ بیان کی گئی ہے سیکشن 6 سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ 2020 میں۔ اس کے تحت کوئی بھی وارث متوفی کا، یا اگر ایک سے زیادہ وارثان ہیں تو ایک سے زیادہ وارث بھی درخواست دے سکتے ہیں۔
یا کوئی ایک وارث اگر درخواست دے رہا ہے یا دیتا ہے تو اس کے پاس پھر اتھارٹی لیٹر ہونا چاہیے، اتھرائزیشن ہونی چاہیے باقی وارثوں کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے کارروائی کرنے کے حوالے سے یا سرٹیفکیٹ کے حصول کے حوالے سے۔ اب اسی سیکشن میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اس ایپلیکینٹ کو اس ایپلیکیشن کے ساتھ لگانے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ مرنے والے کا، جو بندہ فوت ہو چکا ہے جس کا سکسیشن سرٹیفکیٹ لیا جا رہا ہے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگا ہونا چاہیے ایپلیکیشن کے ساتھ۔ دوسری چیز لیگل ہیئرز کی لسٹ، کون کون بندے اس کے وارثوں میں ہیں، کون کون اس کے لیگل ہیئرز ہیں، اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، اور اگر ان کے شناختی کارڈ ہیں تو پھر ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں بھی ساتھ لگی ہونی چاہیے، اور اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر فارم بے لگا ہونا چاہیے۔ پھر اگر وہ ایک بندہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے درخواست دے رہا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے، تو پھر اس کے پاس کوئی اتھرائزیشن یا اتھارٹی لیٹر ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ اور آخری چیز کہ جائیداد جو بھی اس بندے کے نام تھی، مرنے والے کے نام تھی، وہ اس کی تفصیل بھی دینی پڑے گی درخواست گزار کو اپنی درخواست کے ساتھ۔ اگر کوئی ڈاکومنٹ ہیں اس کے تو پھر وہ ڈاکومنٹ بھی لگانے پڑیں گے اس درخواست کے ساتھ۔ اب جب درخواست آ گئی اور درخواست کے ساتھ یہ ساری جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس تھے یہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ اتھارٹی اخبار اشتہار کا آرڈر کرے گی، انگلش نیوز پیپر میں بھی اور اردو نیوز پیپر میں بھی، اور کہے گی پبلک کو، عوام الناس کو، کہ اگر کسی کو اس سرٹیفکیٹ کے حصول حاصل کرنے پر یا جاری کرنے پر کوئی بھی اعتراض ہے تو وہ 14 دن کے اندر آ کر اعتراض داخل کرے، اور اگر کوئی بھی بندہ 14 دن کے ٹائم پیریڈ کے اندر نہیں آتا کوئی اعتراض داخل کرنے کے لیے، تو پھر اتھارٹی کوئی دن متعین کرے گی، کوئی تاریخ فکس کرے گی بائیو میٹرک کے لیے ان وارثان کی۔ پھر اس تاریخ پر وارثان کے بائیو میٹرک کیے جائیں گے۔ بائیو میٹرک نادرا کے دفاتر میں بھی کیے جا سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، اور اگر کوئی بندہ ملک سے باہر ہے تو ملک سے باہر پاکستان کی کسی بھی جگہ پر سفارت خانے میں یا کہیں پہ بھی اگر نادرا سنٹر ہے تو وہاں وہ جا کر اپنی بائیو میٹرک کروا سکتا ہے ویریفیکیشن، اور پھر اس کے بعد ویریفیکیشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کرے گی یہ اتھارٹی، جس حد تک ممکن ہو جلد سے جلد، یعنی کم سے کم وقت میں۔ اس پر فیس جو ایکٹ آیا ہے اس میں کوئی متعین فی الحال نہیں کی گئی، لیکن نادرا سینٹرز میں وہ فیس کا شیڈیول موجود ہے۔ اب اس نئے ایکٹ کے آنے کے بعد عدالتوں سے سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا جو اختیار تھا وہ لے لیا گیا ہے، اور نادرا کو دے دیا گیا ہے یہ اختیار، سوائے ان کیسز میں جن میں کوئی زیادہ جو ہے فیکچول کنٹروورسی انوالو ہو، تو اس صورت میں پھر عدالت میں ہی یا کسی اور فورم پہ جا کر ہی سرٹیفکیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اختیار ہے، اگر کہیں پہ کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، کنٹروورسی نہیں ہے، تو وہاں پہ اس اتھارٹی کو امپاور کرتا ہے یہ قانون کہ وہ جاری کرے سکسیشن سرٹیفکیٹ آفٹر کوڈل فارمیلٹیز۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور آخر میں پھر آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، اور لیگل اویئرنیس کے اس عمل میں میرا ساتھ دیں۔ تھینکس، اللہ حافظ۔